شہرہ آفاق مصنف امتیاز گلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ کے نام سے اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 24 نائٹ کرکٹ سے لے کر پارٹ 30 تھرڈ ایئر میں داخلے تک۔ نائٹ کرکٹ، شاید آپ لوگوں کے لیے یہ بات باعث حیرت ہو کہ سالوں پہلے غالباً 1988 میں ہم نے ایک نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ بھی گلیانہ میں منعقد کروایا تھا۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد یونین کونسل گلیانہ کی بلڈنگ میں کروایا گیا تھا۔ اس وقت یونین کونسل کے گرد چار دیواری نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وجہ سے روڈ پر پھینکا جانے والا کچرا کافی تعداد میں یونین کونسل کے اندر بھی چلا جاتا تھا۔ ہم نے سب سے پہلے مزدور لگا کر یونین کونسل کی صفائی کروائی، پھر وکٹ بنائی۔ اس کے بعد آس پاس کے گھروں سے اور یونین کونسل کے اندر سے بجلی کا کنیکشن لے کر پورے گراؤنڈ کو فلڈ لائٹ سے جگمگا دیا۔ بجلی کا سارا کام تنویر اور وسیم عرف پومی نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کیا۔ اسی ٹورنامنٹ کے دوران ہی تنویر سے گپ شپ ہوئی جو بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی۔ یہ ٹورنامنٹ اچھا خاصا کامیاب رہا۔ 14 کے قریب ٹیموں نے اس ٹورنامنٹ میں شرکت کی۔ میچز عموماً عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتے اور رات 1 بجے تک جاری رہتے۔ کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اور گلیانہ میں پہلی بار نائٹ کرکٹ ہو رہا تھا، اس وجہ سے کافی زیادہ تعداد میں لوگ یہ میچ دیکھنے آتے تھے۔ یہ میچ ٹینس بال پر ٹیپ چڑھا کر اس کے ساتھ کھیلا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں درجنوں گیندیں غائب ہوئیں۔ بعض دفعہ ایک میچ میں 10 گیندیں استعمال ہوئیں، کیونکہ جو بال بھی یونین کونسل سے باہر جاتی اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے تلاش کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اس وجہ سے انتظامیہ کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ بہرحال مجھے اس ٹورنامنٹ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مجھے تنویر جیسا اچھا دوست مل گیا۔ پارٹ 25 جھوٹی گواہی۔ میں اس وقت کالج میں پڑھ رہا تھا جب ہمارے ایک انکل کا برادری ہی میں ایک شخص سے جھگڑا ہو گیا۔ انکل لوگوں نے سفارش کروا کے اس شخص کے خلاف FIR کٹوا دی اور FIR میں میرا نام بطور چشم دید گواہ لکھوا دیا۔ حالانکہ لڑائی کے وقت میں موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ جب مقدمہ چلا اور بات عدالت میں گواہی تک جا پہنچی تو میں نے جھوٹی گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بات پر سب رشتہ دار سخت ناراض ہوئے۔ والد صاحب اور والدہ صاحبہ پر بھی بہت دباؤ ڈالا گیا، مگر میں نے کسی ناراضگی کی پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ میرے انکل ایک دن میرے گھر آئے، مجھے خوب برا بھلا کہا، مگر میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ گواہی والے واقعے کے سالوں بعد کی بات ہے، گاؤں میں کچھ لوگوں کے سامنے میری شخصیت کے متعلق بات ہو رہی تھی تو میرے وہی انکل بالکل اسی جگہ پر بیٹھ کر میری تعریف کر رہے تھے، جہاں بیٹھ کر کبھی انہوں نے جھوٹی گواہی نہ دینے پر مجھے بہت برا بھلا کہا۔ موصوف حاضرین کو بتا رہے تھے کہ امتیاز بچپن سے ہی بہت نیک اور سچا لڑکا تھا۔ خاندان کی ایک لڑائی میں ہم نے گواہ کے طور پر اس کا نام لکھوا دیا،
مگر امتیاز نے جھوٹی گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ حالانکہ ہم سب نے امتیاز پر بہت دباؤ ڈالا، مگر امتیاز حق سچ پر ڈٹا رہا۔ اس دن انکل کی یہ باتیں سن کر میرا دل اپنے رب کے شکر سے لبریز ہو گیا کہ اس نے مجھے ایسے کام کی توفیق دی جو میرے لیے باعث افتخار، اور ایسے عمل سے مجھے بچا لیا جو میرے لیے باعث ندامت بنتا۔ پارٹ 26 جوس والے پروفیسر۔ خالی پیریڈ میں ہم اکثر آ کر خالد کی کینٹین میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے اور ساتھ پکوڑے کھاتے تھے۔ چائے کی پیالی 1 روپے میں ملتی تھی۔ اگر ہم 2 لڑکے ہوتے تو 2 روپے کی چائے اور 3 روپے کے پکوڑے ہمارے لیے کافی ہوتے تھے۔ گویا 5 روپے میں ہم لوگ فل عیاشی کر لیتے تھے۔ جب سے ہم لوگ فائنل ایئر میں آئے تھے، ہماری شرارتیں خاصی کم ہو گئی تھیں اور ہم لوگ کافی سمجھدار بھی ہو گئے تھے۔ پروفیسرز کے ساتھ بھی تعلقات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ میں بھی پروفیسرز کو کم ہی تنگ کیا کرتا تھا۔ میری ایک اور عادت بھی مجھے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی کہ میں فرسٹ ایئر کے اور نئے آنے والے لڑکوں کی مدد ضرور کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اور شہزاد قریشی کینٹین میں ہی بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا روڈ پر کھڑا نظر آیا۔ وہ کافی دیر سے بس روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کوئی بس والا بس نہیں روک رہا تھا۔ میں نے شہزاد سے کہا، لڑکا نیا لگتا ہے اور جس انداز سے بس روکنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بھی ڈرائیور بس نہیں روکے گا۔ ہم اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور قریب جا کر دیکھا تو وہ ہمارے ہی محلے کا لڑکا شیخ بابر تھا۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس سے پوچھا، کیا تم بھی اسی کالج میں پڑھتے ہو؟ تو وہ بولا، نہیں، دراصل میں داخلے کے لیے آیا تھا، مگر افسوس کالج والوں نے بتایا کہ داخلہ بند ہو چکا ہے۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا اور اسے کہا، اب تو آفس بند ہو چکا ہے، تم کل آنا، داخلے کی کوشش کریں گے۔ اتنی دیر میں پنڈی کی طرف سے ایک بس آتی دکھائی دی تو میں روڈ کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ مجبوراً ڈرائیور کو بس روکنا پڑی۔ میں نے بابر کو بس میں سوار کیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ کالج اسٹوڈنٹس اس طرح بس روکتے ہیں، سائڈ میں کھڑے ہو کر نہیں۔ اگلے دن بابر مقررہ وقت پر کالج آ گیا، بلکہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی دفتر میں موجود تھا۔ میں بابر کو لے کر مختلف پروفیسر سے ملا اور کوشش کی کہ داخلہ ہو جائے، اور پھر بابر کا داخلہ بھی ہو گیا۔ ہمارا یہ تعارف بعد میں ایک احترام والے گہرے رشتے میں بن گیا، جسے دوستی بھی کہا جا سکتا ہے۔ داخلے کے بعد انگلش پڑھنے کے لیے بھی میرے گھر آنے لگا۔ بابر کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی آتا تھا، اس کا نام مطلوب تھا۔ بابر کے علاوہ بھی کئی لڑکوں کے کالج میں داخل کروائے۔ ایک دن میں اور زاہد کینٹین میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ہمارے ایک پروفیسر احتراماً نام نہیں لکھ رہا، ہمارے پاس والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ سلام دعا کے بعد میں نے اخلاقاً ان سے پوچھا، سر آپ کے لیے بھی چائے منگواؤں؟ تو وہ فوراً بولے، نہیں بیٹا، میں چائے نہیں جوس پیوں گا۔ میں اٹھا اور ایک ڈبہ جوس کا پروفیسر صاحب کے لیے لے آیا۔ اگلے دن ٹھیک اسی وقت پر پھر ایسے ہی ہوا۔ میں زاہد کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ پروفیسر صاحب آ گئے۔ کل کی طرح میں نے آج بھی اخلاقاً پوچھا، سر جی آپ کے لیے بھی چائے منگواؤں؟ پروفیسر صاحب نے بھی کل والا جواب دیا، نہیں بیٹا، میں تو جوس پیوں گا۔ پھر تو جی یہ روٹین بن گئی۔ شاید جو پیریڈ میرا خالی ہوتا تھا، پروفیسر صاحب کا بھی وہی پیریڈ خالی ہوتا تھا، اور پروفیسر صاحب ہر روز مجھ سے 10 منٹ بعد میرے پاس ہی آتے۔
پھر جا کر کرسی پر بیٹھتے اور جوس کا کہتے۔ چند دنوں کے بعد تو میں تھوڑا سا تنگ آ گیا۔ ایک تو جوس 5 روپے میں آتا تھا، دوسرے ہم لڑکے کوئی گپ شپ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بار ہم نے جگہ تبدیل کر کے بھی دیکھی، مگر اب تو پروفیسر صاحب ہمیں ڈھونڈ لیتے تھے۔ تقریباً 2 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ اب تو پروفیسر صاحب کی شکل دیکھ کر ہی مجھے کوفت ہونے لگی تھی، مگر کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار کافی سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب میرے دماغ میں آ گئی۔ میں دعا کرتا رہا کہ یہ ترکیب کام کر جائے۔ اگلے دن میں نے پیریڈ ختم ہونے کے بعد کینٹین جانے کے بجائے گراؤنڈ کا رخ کیا۔ وہاں پر کھڑے چند ساتھیوں کو بلا لیا۔ میرے ساتھ راجہ اکرام الحق، جہانگیر بھٹی، جبار بھٹی، مرزا نعیم، مرزا تجمل، حسین قریشی، کامران، کیسر، اسرار، ابرار، ظفر، تاج شمون، سب ملا کر 14-15 لڑکے تھے۔ میں نے سب کو اپنے پلان میں شامل کیا اور ہم کینٹین کی طرف چل پڑے۔ وقت کا تعین میں نے کر لیا تھا کہ اس وقت پروفیسر صاحب کینٹین میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جیسے ہی میں کینٹین میں پہنچا، کیا منظر دیکھتا ہوں کہ ہر روز جوس پینے والے پروفیسر صاحب آج چائے نوش فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر تھوڑے نروس سے ہو گئے، پھر سنبھل کر بولے، آؤ آؤ امتیاز بیٹا۔ او خالد، بیٹے کے لیے چائے لاؤ نا۔ مگر میں نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر بآواز بلند کہا، نہیں سر، ہم تو آج جوس پئیں گے۔ خالد، سر جی کے کھاتے میں ہم سب کے لیے جوس لاؤ۔ میں نے بھی جی بھر کے دل کا غبار نکالا۔ جو لڑکے ساتھ گئے تھے ان کو تو جوس پلایا ہی، مگر ارد گرد بیٹھے لڑکوں کو بھی جوس کے ڈبے تھما دیے۔ پروفیسر صاحب حیران پریشان نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے۔ پھر ہم سب لڑکوں نے اپنا اپنا ڈبہ ہاتھ میں پکڑا اور بڑے اسٹائل سے سر جی کا شکریہ ادا کر کے یہ جا وہ جا۔ اس دن کے بعد میں نے ان پروفیسر صاحب کو کبھی کینٹین میں نہیں دیکھا۔ بن بلائے مہمان۔ ایک بار میں اور تاج سیر سپاٹا کرنے پنڈی جا رہے تھے۔ گوجر خان اڈے سے جب ہم ویگن میں بیٹھے تو دیکھا کہ ثقلین پہلے سے بیٹھا ہوا ہے۔ تاج مجھے کہنے لگا، نائک جی، آپ ذرا پچھلی سیٹ پر چلے جائیں، میں ثقلین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور اسے تنگ کرتا ہوں۔ کئی دوست مجھے فلم کھل نائک کے سنجے دت ہیئر اسٹائل کی وجہ سے نائک جی کہتے تھے۔ تاج ثقلین سے کہنے لگا، کیونکہ تم ہم سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے اس لیے تینوں کا کرایہ تم نے ہی دینا ہے۔ ثقلین کہنے لگا، میں نے نہیں دینا، آپ لوگ 2 ہیں اور میں 3 بندوں کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تاج نے کہا، تم کیوں افورڈ نہیں کر سکتے؟ ہم اسٹوڈنٹ ہیں اور تم برسر روزگار ہو۔ میں خاموشی سے پیچھے بیٹھا ان کی بحث سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ویگن کا کرایہ ہم دے دیتے ہیں اور راجہ بازار ویگن سے اتر کر ثقلین ہمیں دہی بڑے کھلائے گا۔ میں نے مسکرا کر کنڈکٹر کو تینوں کا کرایہ دے دیا اور حسب معمول کتاب کھول کر پڑھنے لگا۔ مطالعہ کتب کی عادت اس وقت تک دوستوں میں میرا ٹریڈ مارک بن چکی تھی۔ ہر کسی کو پتہ تھا کہ میں کتاب کے بغیر سفر نہیں کرتا۔ پنڈی اسلام آباد سیر کے لیے جاتے ہوئے بھی جہاں کہیں کتابوں کی دکان نظر آتی میرے قدم ادھر اٹھ جاتے۔ سب دوستوں کو میری اس کمزوری کا پتہ تھا اور اکثر دوستوں کو میری اس عادت سے خاصی چڑ تھی۔ میری اس عادت کی وجہ سے
دوست عموماً پیدل جانے کے لیے اکثر ایسا راستہ اختیار کرتے جہاں کوئی کتابوں کی دکان راستے میں نہ ہو۔ خیر، بات ہو رہی تھی ثقلین اور تاج کی۔ ڈیل کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ پر مطمئن تھے۔ تاج کو اس وقت شدید جھٹکا لگا اور شرمندگی بھی ہوئی جب ثقلین راجہ بازار سے پہلے ہی اچانک ویگن سے اتر گیا اور تاج کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، میرا نام راجہ محمد ثقلین SHO تھانہ گوجر خان ہے، اور مسکراتا ہوا اپنی راہ ہو لیا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا کہہ کے لگا رہا تھا اور تاج مارے شرمندگی کے بری حالت میں تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ راجہ بازار اترے، میں نے تاج کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، ویسے تو ثقلین کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، مگر آج وہ تمہارے ساتھ حد کر گیا۔ تاج کہنے لگا، دیکھنا، میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ آس پاس کوئی PCO دیکھو، میں نے گلیانہ فون کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے گاؤں میں CP ایکسچینج ٹیلی فون سسٹم تھا، جسے گلی والا فون یا پرانا سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اس سسٹم میں کال ڈائریکٹ آپریٹر کے پاس جاتی تھی اور آپ آپریٹر سے بات کر کے اسے نمبر بتاتے تھے اور وہ کال اس مطلوبہ نمبر کے ساتھ لنک کر دیتا تھا۔ PCO تلاش کر کے جلدی سے تاج نے ثقلین کے پڑوس میں فون کیا اور انہیں ثقلین کی والدہ سے بات کروانے کا کہا۔ جب ثقلین کی والدہ آئیں تو تاج نے کہا، میں پنڈی سے تاج بول رہا ہوں، میں اور ثقلین اکٹھے ابھی پنڈی آئے ہیں۔ ثقلین نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو فون کر کے بتا دوں۔ آج رات کو ثقلین کے 4 دوست کھانے پر آ رہے ہیں، آپ اچھا سا کھانا بنا دیں، اور ہاں، کوئی میٹھی ڈش بھی ساتھ ضرور بنائیے گا۔ میں نے تعجب سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تاج خوش ہو کر کہنے لگا، اب مزہ آئے گا۔ ہم سیر سپاٹا کر کے مغرب سے پہلے گاؤں پہنچ گئے۔ گورنمنٹ ہائی اسکول کا گراؤنڈ زیادہ تر ہمارا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی جہاں ہم نماز پڑھ لیتے تھے، اور ایک کنواں تھا جس کے کنارے پر ہم اکثر بیٹھتے تھے۔ یہاں ثقلین کا انتظار کرنے لگے۔ ہم نے اپنے پلان میں طارق اور ظفر کو بھی شامل کر لیا۔ یوں ہم ثقلین کے 4 دوست مکمل ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ہمیں ثقلین دور سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اسے پکڑ لیا اور لان تان شروع کر دی۔ ثقلین کے لبوں پر ابھی تک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن اسے کچھ خبر نہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جانے والا ہے۔ تاج نے غصے سے کہا، اب تمہارا جرمانہ یہ ہے کہ تم چاٹ کے بجائے ہمیں کھانا کھلاؤ گے۔ ثقلین مسکرا کر بولا، گاؤں میں کوئی ہوٹل نہیں جہاں میں آپ لوگوں کو کھانا کھلا سکوں۔ اگر میرے گھر آنا ہے تو آ جاؤ، جو دال ساگ پکا ہوگا تم کھا لینا۔ ہم لوگ تو تھے ہی اسی انتظار میں۔ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ ثقلین نے جب ہمارے ارادے دیکھے تو تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، میں صبح کا گھر سے باہر ہوں، خدا جانے گھر میں کچھ بنا بھی ہے یا نہیں۔ یہ دعوت کسی اور دن پر رکھ لیتے ہیں۔ تاج غصے سے بولا، نہیں، دعوت تو آج ہی ہوگی، جو کچھ ہوگا ہم کھا لیں گے۔ ہم ثقلین کو اس طرح سے کھینچ کھانچ کر اس کے اپنے گھر کی طرف لے جا رہے تھے جیسے کسی قاتل کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم گھر کے قریب پہنچے تو تاج نے گھر کے اندر جا کر بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ ہم بیٹھک میں بیٹھ گئے اور ثقلین کو بھی بٹھا لیا۔ تاج نے اندر جا کر بتایا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ پھر تاج نے ہی کھانا گھر کے اندر سے لا کر ہمارے سامنے میز پر کھانا لگا دیا۔ اس دن تاج نے ثقلین کا رشتہ دار ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا۔
ثقلین جو پہلے اس بات پر بہت پریشان تھا کہ گھر میں خدا جانے کچھ پکا ہوگا یا نہیں، لیکن جب کھانا لگ چکا تو اس کی پریشانی حیرت میں تبدیل ہو گئی کہ اتنا زیادہ اہتمام۔ خیر، ہم نے مزے سے کھانا کھایا، ثقلین کا شکریہ ادا کیا اور باہر آ گئے۔ ثقلین ابھی تک حیران تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ تو جب گھر کے اندر گیا تب اسے ساری صورتحال پتہ چلی کہ ہم ہی اس کے گھر آنے والے مہمان تھے، جن کے لیے اس کے گھر والے صبح سے پکوان تیار کر رہے تھے۔ خیر، ہم تو خامخواہ بن بلائے مہمان ہی تھے۔ پارٹ 29 انجینئرنگ CSS آرمی آفیسر۔ میری شروع سے یہ عادت تھی کہ میں رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر پڑھنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا، اور جب تک ہوم ورک نہ ختم ہو جاتا پڑھتا رہتا، جبکہ اکثر لڑکے صبح فجر کے وقت اٹھ کر پڑھائی کرتے تھے۔ میری ساری شرارتوں کے باوجود پڑھائی میں میری پوزیشن خاصی بہتر تھی۔ کلاس ٹیسٹ میں اکثر میرے دوست اور ساتھی فیل ہو جاتے تھے، مگر میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتا۔ جب فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تو زیادہ تر دوستوں کی کسی نہ کسی مضمون میں سپلی تھی، مگر میں امتیازی نمبروں سے پاس ہو گیا تھا، جس پر میرے کئی دوست حیران ہوتے تھے اور اکثر مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار، سارا دن تو ہمارے ساتھ گھومتا رہتا ہے، پھر پڑھتا کس وقت ہے؟ اس وقت میرا کردار برسوں بعد دیکھی جانے والے فلم 3 ایڈیٹ کے عامر خان جیسا تھا۔ دوستوں کا کردار بھی شاید عامر خان کے دوستوں جیسا ہی تھا، جن کا یہ ماننا تھا کہ دوست اگر امتحان میں فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن دوست اگر امتحان میں ٹاپ کر جائے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ سیکنڈ ایئر میں ہماری کلاس کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ فزکس اور کیمسٹری پڑھائے جانے والے دونوں پروفیسرز کی ٹرانسفر ہو گئی، اور پورا سال ہم نے بغیر پروفیسرز کے گزارا، جس کا اثر یہ ہوا کہ FSC کے سالانہ امتحان میں پوری کلاس میں سے چند ہی لڑکے پاس ہو سکے۔ میرے باقی مضامین میں کافی اچھے نمبرز تھے، مگر فزکس اور کیمسٹری میں بمشکل پاس ہوا تھا، کیونکہ میں نے آدھا کورس پڑھا تھا۔ اس وقت 11ویں اور 12ویں کے امتحان اکٹھے ہی ہوتے تھے۔ ان دونوں مضامین کے نمبرز کم آنے کی وجہ سے میری مجموعی نمبروں کی گریڈنگ اس لیول تک نہ پہنچ سکی کہ میں کسی اچھے انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے سکتا۔ اس بات کا میری طبیعت پر بہت گہرا اثر ہوا۔ ایک دن ماموں غضنفر ہمارے گھر آئے، مجھے کامیاب ہونے کی مبارکباد دی، جو میں نے نیم دلی سے قبول کی، کیونکہ میں اکثر کالج بھی ان کے ساتھ ہی ان کی سوزوکی میں جاتا تھا۔ اس وجہ سے ان سے گپ شپ زیادہ تھی۔ انہیں اپنے دل کی اداسی کی وجہ بتائی کہ میرا تو کریئر ہی ختم ہو گیا ہے، کسی بھی اچھے انجینئرنگ کالج کے میرٹ پر میرے نمبرز نہیں آ رہے، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، یار دفعہ مارو انجینئرنگ کو، 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے انجینئر کی، تمہارا جرنل نالج بہت اچھا ہے، تم CSS کرو اور سول سروس جوائن کرو، کہیں AC وغیرہ لگ جانا، تمہاری زندگی مزے میں گزرے گی۔ پھر انہوں نے سول سروس کے کچھ ایسے سہانے خواب دکھائے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سول سروس ہی جوائن کروں گا۔ والد صاحب چونکہ آرمی میں تھے، اس لیے ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں آرمی میں ہی جاؤں، مگر مجھے یونیفارم والی نوکری بالکل بھی پسند نہ تھی، کیونکہ میری آزاد طبیعت کو اس طرح کی نوکری سوٹ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن والد صاحب کے ایک دوست انہیں ملنے آئے اور باتوں باتوں میں والد صاحب کو بتانے لگے کہ اگلے ماہ آرمی کمیشن میں آفیسر کی بھرتی ہو رہی ہے۔ میرا بیٹا تو 2 ماہ سے پنڈی کے ایک پرائیویٹ اسکول میں امتحان کی تیاری کر رہا ہے، آپ امتیاز کو بھی ٹرائی کرواؤ۔ والد صاحب نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولے،
میں نے تو امتیاز سے کہا ہے، مگر امتیاز کو فوج کی نوکری پسند نہیں ہے۔ وہ انکل میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگے، کیوں بیٹا، آپ کو آرمی کیوں پسند نہیں؟ میں نے کہا انکل، دراصل مجھے یونیفارم والی کوئی بھی نوکری پسند نہیں۔ پھر آرمی میں چند سال کے بعد آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، آپ کوئی مستقل دوست نہیں بنا سکتے۔ جواب میں انکل جی نے آرمی کی نوکری کے ان گنت فائدے گنوا دیے، جن میں سر فہرست مارشل لا لگانا تھا۔ میں چونکہ انقلابی مصنفین کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ چکا تھا، اس لیے جب میں نے مشہور انقلابی جی گویرا کے چند اقتباسات سنائے تو میرے ان ڈھیروں دلائل کے آگے محترم خاموش ہو گئے۔ جب وہ بالکل لاجواب ہو گئے تو تھوڑے غصے سے بولے، بیٹا، دراصل فوج میں جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ زیادہ تر لڑکے تو انٹری ٹیسٹ میں ہی فیل ہو جاتے ہیں، اور چند ایک جو باقی بچتے ہیں وہ ISSB میں جا کر رہ جاتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے لمبے لمبے بال رکھے ہیں اور تنگ پتلون پہن رکھی ہے، آپ جیسے لڑکے تو کبھی بھی سلیکٹ ہو کر آرمی میں نہیں جا سکتے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر والد صاحب کی موجودگی میں احتراماً خاموش رہا۔ اس بندے کے جانے کے بعد میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے کمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ والد صاحب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا تم آرمی جوائن کرو گے؟ میں نے کہا، نہیں، بس ذرا اپنی قابلیت آزمانی ہے۔ اگلے دن ہی میں ISSB کی تیاری میں جٹ گیا۔ ایک جاننے والے سے جو کہ پچھلے سال امتحان دے کر آیا تھا مکمل معلومات لیں، اور ہو از ہو اور واٹ از واٹ 2 کتابیں خرید کر تیاری شروع کر دی۔ مطالعہ تو ویسے ہی میری ہابی تھی، چند دنوں میں ہی میں سب کچھ سمجھ لیا۔ پھر اسی جاننے والے کی رہنمائی میں فزیکل ٹریننگ شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد جب آرمی کی طرف سے اخبار میں اشتہار شائع ہوا تو والد صاحب کے ساتھ جا کر انٹری ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ میں پاس تو ہو گیا، مگر والد صاحب کے دوست کا بیٹا جو پنڈی کے کسی اسکول میں باقاعدہ ٹریننگ لے رہا تھا، وہ انٹری ٹیسٹ بھی پاس نہ کر سکا۔ اس کے بعد انٹرویو ہوا، کیونکہ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے آرمی جوائن نہیں کرنی، اس لیے میرے اندر فیل ہو جانے کا خوف نہیں تھا۔ اسی چیز نے میرے اعتماد میں بے پناہ اضافہ کر دیا، اور میں انٹرویو اور میڈیکل میں بھی پاس ہو گیا۔ اس کے بعد ISSB کے فائنل امتحان کے لیے مجھے 4 دن کے لیے کوہاٹ بلایا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے والد صاحب سے وعدہ لیا، اگر میں پاس ہو گیا تب بھی آپ مجھے آرمی جوائن کرنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ والد صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا اور کہا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے میں آرمی آفیسر بننے کی اہلیت ہے کہ نہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں سمجھوں گا کہ میرا خواب پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کا فیصلہ تمہارا ہوگا۔ چاہو تو آرمی جوائن کر لینا، چاہو تو نہ کرو۔ خیر، میں کوہاٹ چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے 4 دن ایک آرمی آفیسر کی زندگی انجوائے کی۔ یہاں پر بھی میرے اعتماد نے سب کو متاثر کیا۔ زیادہ تر لڑکے فیل ہو جانے کے خوف سے نروس تھے۔ اس کے علاوہ میں جسمانی طور پر بھی خاصا فٹ اور اسمارٹ تھا۔ اس وقت میرا قد 5 فٹ 10 انچ تھا۔ گروپ میں سب سے لمبا لڑکا میں ہی تھا۔ ان 4 دنوں کی تفصیل میں نے ایک الگ مضمون میں لکھی ہے۔ وہاں پر مجھے ایک ملازم بھی دیا گیا جو کہ کسی جن کی طرح میرا ہر حکم بجا لاتا تھا۔ میرے سارے ٹیسٹ وغیرہ اچھے ہوئے تھے، مگر سنا تھا کہ آرمی والوں کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے۔ وہ تو سب بات کی باتیں تھیں۔ 4 دن بعد جب گھر آ گیا، سارے میرا انتظار کر رہے تھے۔ والد صاحب کی بے چینی تو دیدنی تھی۔ میں نے تفصیل سے انہیں سب کچھ بتایا۔ اگلے دن ہی میں کالج چلا گیا۔ کالج کے دنوں میں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، اور جو لڑکے میرا نام نہیں جانتے تھے وہ مجھے لمبے بالوں والا لڑکا کہہ کر بلاتے تھے۔ کالج میں سب لڑکے میرا فوجی ہیئر کٹ دیکھ کر حیران ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے
کیا تم نے بھی آرمی اپلائی کیا ہے؟ زیادہ تر کو میں نے گول مول سا جواب دے دیا۔ گھر میں سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ میرا رزلٹ کیا آتا ہے، آیا میں ISS بھی کلیئر کر پاتا ہوں یا نہیں۔ گھر والوں کو خدشہ تھا کہ میں کہیں فیل ہی نہ ہو جاؤں، جبکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں پاس نہ ہو جاؤں۔ ساتھ ہی یہ پریشانی ضرور تھی کہ اگر میں پاس ہو گیا تو کہیں گھر والے زبردستی مجھے آرمی میں نہ بھیج دیں۔ چند دنوں کی بات ہے کہ میں کالج سے گھر گیا تو گھر میں عید کا سا سما تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ فوراً ہی باجی نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے ISSB کا امتحان پاس کر لیا ہے اور اب مجھے ٹریننگ کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس خبر کو سن کر پتہ نہیں گھر والے زیادہ خوش تھے یا میں زیادہ پریشان۔ باجی اور والدہ نے تو فوراً کہہ دیا، آپ ٹریننگ کے لیے ہر حال میں جائیں گے۔ والد صاحب نے بہرحال اس طرح کا کوئی پریشر نہ ڈالا اور صاف کہہ دیا، جو امتیاز کی مرضی ہے وہی ہوگا۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا۔ سب لوگوں نے مل کر ایک بار پھر مجھے اس جاب کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیا، مگر میں اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آخر والدہ صاحبہ نے تنگ آ کر پوچھا، کیا وجہ ہے، تم آرمی کیوں جوائن نہیں کرنا چاہتے؟ میں نے کہا، بس مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں۔ اس کے علاوہ آرمی میں ڈسپلن بہت زیادہ ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، پھر ایک ہی جگہ ٹک کر نہیں رہ سکتے۔ ہر 3 سال بعد ایک نئی جگہ آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ آپ کے مستقل دوست بن سکتے ہیں، نہ آپ کے بچوں کے۔ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بہت مشکل لگتا ہے۔ اس وقت یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج میں شہر شہر ہجرت سے گھبرا رہا ہوں اور کل ملک ملک ہجرت کرنا پڑے گی، کیونکہ میں بچپن میں دیکھ چکا ہوں کہ جب تک والد صاحب آرمی میں رہے، کبھی مری، کبھی کراچی، کبھی گوجرانوالا تو کبھی لاہور، ساری زندگی ہجرت ہی چلتی رہتی ہے، کسی ایک جگہ بھی ٹک نہ سکے۔ پتہ نہیں میرا لہجہ قطعی تھا یا میرے الفاظ پر اثر تھے کہ سب گھر والے میری یہ بات بے وقوفانہ بات مان گئے کہ میں آرمی جوائن نہیں کروں گا۔ خاندان برادری میں جن لوگوں کو پتہ تھا کہ میں نے آرمی میں کمیشن آفیسر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، وہ سب پوچھنے کے لیے آتے، اور جب گھر والے بتاتے کہ امتیاز پاس تو ہو گیا ہے مگر آرمی جوائن نہیں کرے گا، تو کوئی بھی اس بات پر یقین نہ کرتا۔ سب ہی یہ سمجھتے کہ میں فیل ہو گیا ہوں۔ مجبوراً چند ایک رشتہ داروں کو تو والدہ صاحبہ نے باقاعدہ آرمی کی طرف سے آنے والا لیٹر بھی دکھایا۔ اس کے باوجود کم ہی لوگ یقین کر رہے تھے کہ میں پاس ہونے کے باوجود آرمی آفیسر نہیں بننا چاہتا۔ دراصل اس وقت آرمی آفیسر کی جاب ایک ڈریم جاب تھی۔ پارٹ 30، تھرڈ ایئر میں داخلہ۔ تھرڈ ایئر میں داخلے کے لیے پھر میں نے سرور شہید کالج کا ہی انتخاب کیا، کیونکہ یہاں بہت سارے دوست تھے اور 2 سال کالج میں گزارنے کی وجہ سے دوستوں کا بہت اچھا گروپ بن گیا تھا، اور اگر کلاس نہ ہوتی تب بھی ہم خالد کے کینٹین میں بیٹھ کر چائے کے ساتھ پکوڑے کھایا کرتے تھے۔ خالد صاحب 25-26 سال کے بڑے ہینڈسم جوان تھے۔ ان کی گپ شپ بھی بڑی مزیدار ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد خالد صاحب کے ساتھ ان کا چھوٹا بھائی بھی کینٹین چلانے لگا۔ میں ان کی مدد کرنے لگا۔ تھرڈ ایئر میں داخلے کی داستان بھی بڑی مزیدار ہے۔ کالج کمیٹی نے یہ اعلان کر دیا کہ جن لڑکوں نے FA یا FSC اسی کالج سے پاس کی ہے، انہیں بغیر میرٹ کے داخلہ مل جائے گا۔ دوسرے کالج سے آنے والے طلباء کے مجموعی نمبر 55% یا اس سے زیادہ ہونے چاہئیں۔ میں دونوں طرح سے میرٹ پر آتا تھا۔ پھر داخلہ کمیٹی نے ایک حیران کن فیصلہ سنایا
کہ تمام طلباء کا انٹرویو بھی لیا جائے گا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ میرٹ پر آنے کے بعد کون سا انٹرویو۔ ہم چند دوستوں نے پرنسپل صاحب سے بات کی کہ سر یہ عجیب مضحکہ خیز بات ہے، جب ایک لڑکا میرٹ پر آ رہا ہے تو آپ انٹرویو میں اسے کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ پرنسپل کے قریب بیٹھے ایک پروفیسر صاحب نے گلفشانی کی کہ ہم کسی کو انٹرویو میں فیل نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ بات عجیب سی لگی۔ مرزا نعیم نے کہا، پھر انٹرویو لینے کا کیا فائدہ؟ مگر کمیٹی نے ہماری بات نہ مانی۔ میں نے بھی انہیں سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ انٹرویو والے دن جب انٹرویو پینل کے سامنے پیش ہوا تو سارے کے سارے پروفیسر مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے، پھر بھی انجان بن کر سوال کرنے لگے۔ میں نے بھی سوچ رکھا تھا کیا جواب دیتے ہیں۔ سوال، آپ کا نام؟ جواب، داخلہ فارم آپ کے ہاتھ میں ہے، پڑھ لیں۔ سوال، آپ نے FSC کہاں سے کی؟ جواب، یہ بھی فارم پر لکھا ہے۔ پروفیسر نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر ایک پروفیسر نے پوچھا، دعائے قنوت سناؤ۔ میں نے کہا نہیں آتی۔ پروفیسر نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگے، بانگے درا کس نے لکھی؟ میں نے کہا اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں میں نے نہیں لکھی، باقیوں کا مجھے نہیں پتا۔ ایک پروفیسر صاحب غصے سے بولے، سیدھی طرح سوالوں کے جواب دو۔ میں نے کہا، سر یہ ذرا سیدھی طرح کی وضاحت کریں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور اگلا سوال پوچھا، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا نام بتاؤ۔ جواب، نہیں معلوم۔ اگلا سوال، پاکستان کس تاریخ کو بنا؟ جواب، نہیں معلوم۔ سوال، پاکستان کس نے بنایا؟ جواب، نہیں معلوم۔ اس طرح کے کئی سادہ ترین سوالوں کے بھی جب میں نے جواب نہ دیے تو انٹرویو پینل کو غصہ آ گیا۔ بولے، تمہیں پتہ ہے ہم تمہیں فیل بھی کر سکتے ہیں اور تمہیں داخلہ دینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، بسم اللہ کر کے تو دکھائیں، میں یہاں سے نکل کر سیدھا کورٹ میں جاؤں گا، کیونکہ نوٹس بورڈ پر لگے میرٹ کے مطابق میں دونوں طرح سے داخلے کا اہل ہوں۔ ایک تو میں نے FSC اسی کالج سے کی ہے، دوسرے اوپن میرٹ پر بھی میری پرسنٹیج اس پرسنٹیج سے زیادہ ہے جو کالج میں داخلے کے لیے مطلوب ہے۔ انٹرویو پینل نے تھوڑی دیر ایک دوسرے سے مشورہ کیا، پھر داخلہ فارم میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے تمہارا داخلہ ہو گیا ہے، فلاں کمرے میں جا کر فیس جمع کرا دو۔ میں نے داخلہ فارم لیے دروازے کی طرف چل پڑا، پھر دروازے میں کھڑے ہو کر کہا، سر جی، اسی لیے میں نے چند دن پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ انٹرویو کی کوئی ضرورت نہیں، مگر بات آپ کی سمجھ میں آئی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر پیچھے دیکھے بغیر ہی میں کمرے سے باہر نکل گیا اور فیس جمع کرانے چلا گیا۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔